پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ان لخت جگر کون سے حضرت حسن اور حضرت حسین، ان کے ساتھ دشمنوں نے بڑا ظلم و ستم ڈھایا، بڑا ظلم و ستم ڈھایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ کیا آج ان کی شہادت کا پتہ ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا تھا، زہر دیا گیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 55 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، 55 سال سے زائد۔ یزید مسند خلافت پہ بیٹھتا ہے، آپ اس کی خلافت ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نہیں مانتا خلافت تمہاری۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کی قائم کردہ حدود کو پامال کر رہے ہو، اللہ کی قائم کردہ حدود کو توڑ رہے ہو۔ حسین ہو اور اس کے سامنے اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑا جائے، حسین اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا، انکار کر دیا، کہا میں نہیں مانتا خلافت۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکیے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے۔ اس سے پہلے خلافت کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پہ بیٹھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پہ بیٹھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پہ بیٹھے، خود حضرت حسین کے والد گرامی حضرت علی المرتضی مسند خلافت پہ بیٹھے، پھر اس کے بعد حضرت حسن مسند خلافت پہ بیٹھے، پھر ان کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک معاہدہ ہوتا ہے، حضرت حسن خلافت سے دستبردار ہوتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پہ بیٹھتے ہیں۔ ان ساری خلافتوں کے اندر حضرت حسین موجود ہیں، لیکن کسی موقع پر حضرت حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی خلافت نہیں مانتا، میں آپ کی خلافت نہیں مانتا۔ کب کہا؟ جب 55 سال سے اوپر چلے گئے، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، مسند خلافت پہ یزید بیٹھا، تو آپ نے کہا اے یزید میں تیری خلافت نہیں مانتا، میں تیری خلافت نہیں مانتا۔ اس سے پہلے سب کی خلافت حضرت حسین نے مانی ہے، حضرت حسین نے مانی ہے۔ کیوں مانی ہے؟ کہ حضرت حسین ان سے پیار کرتے تھے، حضرت حسین اور ان کے درمیان محبت کے رشتے تھے، مودت کے رشتے تھے۔ آج صدیاں گزر جانے کے بعد لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ ان کے درمیان ایسے ایسے تھا، ایسے ایسے تھا، ایسے ایسے تھا، اور آج کا مسلمان کہتا ہے کہ اچھا ایسا تھا۔ یاد رکھنا کہ جب بھی تمہارے ذہن کے اندر کسی صحابی کے بارے میں بدگمانی آ گئی، اپنے ایمان کی خیر منا لینا، اپنے ایمان کی خیر منا لینا۔ صحابہ سے محبت یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور اہل بیت سے محبت یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ان دونوں میں سے اگر کسی ایک سے بھی محبت کا تم نے انکار کیا تو ایمان سے خارج، ایمان پھر پاس نہیں رہے گا۔ آج ہم ایک طرف کا ذکر کرتے ہوئے دوسروں پر طعن و تشریح کرتے ہیں، ہم ایک طرف کا ذکر کرتے ہوئے دوسروں کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ایک طرف کا ذکر کرتے ہوئے ازواج مطہرات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ خدا را ایسا ظلم نہ کریں، ایسا ظلم نہ کریں۔ ہمیں حضرت حسین سے بھی محبت ہے، ہمیں حضرت ابوبکر سے بھی محبت ہے، ہمیں تمام کے تمام صحابہ سے محبت ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے اندر ہیں، مہینہ شعبان کا ہے، مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف آتے ہیں، پھر یہاں کوفیوں کے خط آتے ہیں، بڑے پرانے واقعات ہیں، ہر کسی نے سن رکھے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خطوں کو دیکھ کر، ان خطوط کو دیکھ کر وادی کربلا کی طرف، شام کی طرف سفر کا ارادہ کرتے ہیں، مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں۔ پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا جاتا ہے، وہ ظالم لوگ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیتے ہیں۔ حضرت حسین کو کہا جاتا ہے واپس پلٹ جائیے، کہا ایک کام کا ارادہ جب حسین کر لے تو پھر واپس پلٹنا حسین کے بس میں نہیں ہے۔
सबक ये मिला कि जब तुम हक का साथ देने के लिए निकल पड़ो, हक काम करने के लिए निकल पड़ो, फिर किसी मसलहत पसंदी का शिकार ना हो। यही उसवा हुसैनी है, यही हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीम है, यही हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिशन है। वादी करबला के अंदर पहुंचे, मुहर्रम का महीना है, यजीदी ताकतें भी सामने हैं, यजीदी फौजें भी सामने हैं, हक और बातिल का मार्का है, जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, तमाम तर चीजों को बंद कर दिया गया। यहां 3 दिन पानी बंद है और हम जिक्र करते हैं, हम कहते हैं कि यह भी जुल्म है, यह भी जुल्म है, लेकिन 3 दिन का पानी तो बंद रहा, वो 40 दिन का मुहासरा क्यों ना याद रहा? वो 40 दिन का मुहासरा क्यों ना याद रहा जो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हाथ किया गया था। और हजरत उस्मान गनी का पानी तो उस कुएं का पानी बंद कर दिया गया जब अरब वालों को पानी की जरूरत थी ना। एक कुआं था मीठे पानी का जो यहूदी के कब्जे में था, कहा पानी बेचूंगा। हजरत उस्मान ने वो कुआं खरीद कर अरब लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया गया था। एक वक्त आया कि उसी कुएं का पानी हजरत उस्मान गनी के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन आज के मुसलमान को इसकी खबर ही नहीं है, इसका जिक्र तो कोई नहीं करता। यह अफराद और तफरीत क्यों है? यह अफराद और तफरीत इसी वजह से है कि हमने कभी इस्लाम का मुताला किया ही नहीं है, इस्लाम का मुताला किया ही नहीं है। वादी करबला है, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने रुफाका के साथ खड़े हैं, दुश्मन से मुकाबला होता है, लड़ाई लड़ी जाती है, यहां तक कि आपके साहबजादे, आपके अईज़ा व क़ारिब आपकी आंखों के सामने मर्तबा शहादत पे कायम और फाइज होते चले जा रहे हैं, शहादत के मर्तबे पर फाइज होते चले जा रहे हैं। यहां तक के वक्त आ पहुंचा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। ऐ लोगो, आज हजरत हुसैन की याद तो मनाते हो, हजरत हुसैन की तालीमात को खास तौर पर अपना लेते अगर, तो आज ये हालात ना होते। हजरत हुसैन वादी करबला के अंदर क्या कह रहे हैं कि ऐ दुश्मनान इस्लाम सुनो, नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ने दो, नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ने दो, नमाज पढ़ने दो। लेकिन दुश्मनान इस्लाम ने, दुश्मनान अहले बैत ने हजरत हुसैन को नमाज पढ़ने का भी मौका न फराहम किया। यहाँ तक के 2 गिरोहों के अंदर हजरत हुसैन ने अपने जमात को तकसीम किया। एक गिरोह को कहा तुम लड़ो, दूसरे गिरोह को कहा तुम नमाज पढ़ो। रहती दुनिया तक ये सबक दे दिया, दर्स दे दिया कि काफिला हुसैन का हो, ये काफिला हुसैन के मानने वालों का हो, वक्त नमाज आ जाए तो वो माफ नहीं है, नमाज नहीं छोड़ सकते, नमाज हर हाल के अंदर पढ़नी है। वक्त असर के करीब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी शहीद कर दिया जाता है और क़यामत तक हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दर्स दे के जा रहे हैं कि अगर कल क़यामत के दिन तुम्हें मेरी सफ में आके खड़ा होना है तो हक का हमेशा साथ देना, हक के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देना, बातिल का कभी साथ न देना। मेरे सामने देखो, बातिल कुव्वतें थी, मैंने उनका मुकाबला किया, अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया और बातिल कुव्वतें दुनिया के अंदर भी इबरत का निशान बनी। जो कातिलान हुसैन थे वो दुनिया के अंदर भी इबरत का निशान बने, जिन्होंने हजरत हुसैन का मुकाबला किया, जिन्होंने हजरत हुसैन को तकलीफ पहुंचाई, जिन्होंने हजरत हुसैन को दुख दिए, वो कोई भी थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के अंदर भी उन्हें इबरत का निशान बनाया। और आप देखेंगे कल क़यामत के दिन भी वो इबरत का निशान होंगे, वो इबरत का निशान होंगे। लेकिन आज मैंने और आपने ये देखना है कि हम हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात पर कितना अमल कर रहे हैं। क्या सिर्फ 10 मुहर्रम को हजरत हुसैन की याद मनाकर हम उसवा हुसैनी पर अमल कर रहे हैं? नहीं नहीं, हमारी 24 घंटे की जिंदगी, 24 घंटे की जिंदगी जो है वो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तालीमात के मुताबिक गुजरनी चाहिए। 10 मुहर्रमुल हराम को हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया जाता है। आज 10 मुहर्रम को बहुत सारी गलत रस्में हमारे माशरे के अंदर आ गई हैं, उन रस्मों के मुतालिक इजमाली तौर पर अर्ज कर दूं। 10 मुहर्रमुल हराम को
نیاز بڑھتی ہے، 10 محرم الحرام کو غیر اللہ کے نام پر نیاز بڑھتی ہے، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دی جاتی ہے۔ یاد رکھنا 10 محرم الحرام کو غیر اللہ کے نام پر دی جانے والی نیاز کا اگر ایک لقمہ بھی تمہارے پیٹ کے اندر چلا گیا تو وہ حرام کا لقمہ ہوگا، حرام کا لقمہ ہوگا۔ نظر ہے، نیاز ہے، کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ 10 محرم الحرام کو آپ تقسیم کرو، نظر و نیاز دو، لیکن نیت یہ کرو کہ اے اللہ یہ تیرے نام پر ہے، یہ تیرے نام پر ہے، تیرے نام پر دیتے ہوئے ہم اس کا ثواب وادی کربلا میں شہید ہونے والے شہداء کے ارواح تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ یہ تیرے نام پر ہم دیتے ہیں۔ ہاں 10 محرم کا پھر روزہ رکھو، 10 محرم کا روزہ رکھو، اور یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے ساتھ 9 محرم کا بھی ملاؤ، 9 کا نہیں ملا سکتے 11 کو ملاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، صحابہ نے آ کر عرض کی اے اللہ یہودی بھی رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے سال میں 9 کا بھی ساتھ ملاؤں گا۔ تو 9 اور 10 محرم کے روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جس نے 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر اس دن اپنے اہل خانہ پر دسترخوان وسیع کر دو، اہل خانہ پر دسترخوان وسیع کر دو۔ جس نے 10 محرم الحرام کو دسترخوان وسیع کر دیا سارا سال اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، سارا سال اس کے رزق کے اندر بے برکتی نہیں آئے گی۔ اگر رزق کے اندر برکتیں چاہتے ہو تو 10 محرم الحرام کو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو، خاص طور پر اہل خانہ پر زیادہ خرچ کرو، گھر والوں پر زیادہ خرچ کرو۔ پھر اس دن ایک اور رسم جو زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، 10 محرم الحرام کو بیری کے پتوں سے غسل کر لو، بیری کے پتوں کو پانی کے اندر جوش دے کر ابال کر غسل کر لو، ہر بیماری سے شفا مل جائے گی۔ اس کا شریعت کے اندر بھئی کہیں ثبوت نہیں ہے۔ غلط رسمیں، غلط بدعات اپنے اندر نہ لے کر آؤ، ویسے بھی ایمان ہمارا خطرے میں ہے، ویسے بھی ہم بڑے پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، خدا را ایسا ظلم نہ کیجئے، یہ غلط۔ اور پھر 10 محرم کو خاص طور پر کہتے ہیں حلیم پکائیں۔ کیا وادی کربلا کے اندر حضرت حسین نے 10 محرم کو حلیم پکائی تھی؟ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کدھر جا رہے ہیں؟ صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنی ہے، وہ ایک تنکا بھی کر دو گے اللہ احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ ریاکاری سے بچو، دکھلاوے سے بچو، اخلاص کے ساتھ کرو۔ اخلاص کے ساتھ کرو گے تو اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو مشن حسینی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دینا، آمین۔